السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاری، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہم پر بے شمار فضل، احسان، کرم، شکر فرمایا کہ اللہ نے ہم سب کو اس ہستی ذی وقار، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے نور نظر، محبوب، ہم سب کے محبوب، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، چھوٹی سی آپ سے گزارش، جہاں جہاں کرسیاں جن کے سامنے خالی پڑی ہیں، آپ ان کرسیوں کو ذرا پر کریں گے۔ زحمت ہوگی لیکن ممکن ہے کہ اللہ اس زحمت میں رحمت ڈالے، کیونکہ مجلسیں جب خالی ہوا کرتی ہیں اور بیچ میں جب جگہ خالی رہتی ہیں، شیطان کے چیلے چپاٹے ان جگہوں پہ بیٹھ جایا کرتے۔ ویسے اب ہماری مجلس میں کب شیطان آتے ہیں اور کب جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزرا ہے اور اس کے فوراً بعد شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ سنا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید و بند کر دیا جاتا، شیطان کی دکانیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسلیں یہ انصاف کر کے بتائیں گی کہ آپ کے دل میں شیطان کی حکومت تھی کہ نہیں تھی، یا یہ کہ خود ہی آپ شیطان کا رول پلے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آئی پی ایل کے میچ دیکھنے کی وجہ سے آپ نمازوں کو بھی چھوڑتے تھے اور تراویحوں کو بھی بالائے طاق پہ رکھتے تھے۔ رمضان یہ مہمان مہینہ آیا اور چلا بھی گیا، اپنی رحمتیں لے کے چلا گیا۔ وہ انسان خوش نصیب جو اس مہینے سے لطف اندوز ہوا، جو اس مہینے کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کیا۔ بہرکیف میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، وقت مختصر ہے، اڑیسہ کا ماحول بھی نہیں کہ رات بھر آپ تقریر سنیں، اور اڑیسہ ہی نہیں بلکہ اسلام کا ماحول نہیں ہے، اور یہ اچھا ماحول ہے۔ اس لیے اڑیسہ کے جلسے ہندوستان بھر میں جہاں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں، اڑیسہ کے جلسے کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کو جلسہ کرانا ہو، کسی کو مہمان نوازی سیکھنی ہو تو اڑیسہ جائیں۔ اور یہ میں اگر کہوں، میں تو طفل مکتب ہوں، سلطان المناظرین ماہی
حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی صاحب نور اللہ مرقدہ اخیر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسی مہمان نوازی اور ایسا عمدہ اور وسیع دسترخوان آج تک سسرال میں بھی نہیں دیکھا جیسا دسترخوان کے اڑیسہ والے سجاتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کی محبت اور آپ سب کے اخلاق کو سلام۔ آج تھوڑا میرے ساتھ الٹا ہوا، خیر اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باہر میں آج بھی مطمئن ہوں، اڑیسہ والے آپ کی محبت کو سلام، آپ کے اخلاق کو سلام۔ 11 بجے 12 بجے تک کا آپ کا جلسہ رہتا ہے، اس سے زیادہ جلسہ اگر آپ سن بھی لیں گے تو سچی بات یہ کہ باؤنس چلی جاتی ہے باتیں، اس لیے زیادہ نہیں سننی چاہیے ورنہ آپ بدہضمی کے شکار ہو جاؤ گے۔ موسم ویسے ہی اچھا نہیں ہے، حالات بھی کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، اور حالات تو ہمارے تیور میں ہے ہی نہیں ہے، اس لیے آپ سب سے اتنی گزارش خدا کے واسطے کر کے جاؤں گا، اور پہلے ہی میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جن علماء کرام نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی یا مزید جو باتیں رکھی جائیں گی، آپ سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق انشاءاللہ آپ کو عطا کرے گا، اور آپ عمل کر کے انشاءاللہ بتاؤ گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر ایک بار پورا مجمع۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیں اسلام نام ہے ماننے کا، اسلام نام صرف منوانے کا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ہوتا کیا ہے، اسلام آپ پر لاگو ہے، ہم پر نہیں ہے، جبکہ اسلام سب سے پہلے مجھ پر لاگو ہوتا ہے۔ میں اسلام والا، میں اسلام کی شریعت کے مطابق اگر چلنے والا ہوں، جبھی میری زبان بھی میسر ہوگی، اور جبھی میری زبان سے جو بات نکلے گی وہ کارآمد اور باثر ہوا کرے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یا بندہ آزاد۔ اس لیے آپ سننے کے لیے صرف نہ آئیں، ویسے ہی مسلمان سن کر سننا ہو چکا ہے۔ سنی مسلمانوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے، چاہے کہ عملی طور پہ وہ سنی ہو نہ ہو، قولی طور پہ سنی ہر کوئی بنتا ہے۔ اللہ آپ کو عملی طور پہ سنی بنائے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، میں نے آپ کے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا صاف صاف ترجمہ بارہا آپ سنتے آئے ہیں، اور آج مزید میں اسی پر گفتگو تھوڑی دیر کروں گا۔ بات ادھر ادھر کی رہے گی، متفرق رہے گی، لیکن اس متفرق بات کو ایک دل میں جگہ دیجئے گا، اور جگہ دینے کے بعد اپنے نفس کی سب سے پہلے اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ اسلام کو سب سے پہلے اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے۔ جب ہم اسلام کو اپنے آپ پہ لاگو کر لیں گے تب انشاءاللہ یقین جانو ہمارے حالات بدلیں گے، ہمارا سماج بدلے گا، ہماری سوسائٹی بدلے گی۔ اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اصلاح معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ سماج سدھار کو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ سماج کی گندگیاں، سماج میں پنپنے والی برائیاں، رسم و رواج کو ختم کر دیں، یہی اصلاح معاشرہ ہے۔ ہمارے یہاں دو طرح کے جلسے بہت ہوا کرتے ہیں، ایک جلسہ تعلیمی بیداری کے نام سے ہوتا ہے اور دوسرا جلسہ اصلاح معاشرہ کے نام سے ہوتا ہے، جبکہ یہ دو عنوان ایسے ہیں جن دونوں عنوان پر مسلمانوں کو جلسہ نہیں کرانا چاہیے۔ آپ کہو گے کیسی حیرت کی بات کرتے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اور آپ پر جو قرآن کا نزول ہوا، اور قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت تھی، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ بتاؤ جس قوم کے نبی پر، جس قوم کے پروفیٹ پر، جو عالمی نبی، جو عالمگیر نبی، جو عالمی امت کے لیے نازل ہوئی ہے، جو صرف انسانیت کے بنیاد پہ جن کا نزول ہوا ہے، جو چرند پرند کے بھی نبی ہیں، جن جو جمادات کے بھی نبی، جو حیوانات کے بھی نبی، جن کی نبوت کا حال یہ کہ سانپ بھی زیارت کو ترستا ہے، جن کی نبوت کا حال یہ ہے کہ چرند پرند بھی آپ کی زیارت کو ترستا ہے۔ ہم اس نبی کی امت پر پیدا کیے گئے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم آج اپنے نبی علیہ السلام کے طور طریق کو نہیں اپناتے، اپنے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کرتے، اپنے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتے۔ اے کاش مسلمان اگر اپنے نبی کی سنت کو پسند کرتا، اپنے نبی کے چہرے کو پسند کرتا، اپنے نبی کے اخلاق اور عادات کو پسند کرتے، تو خدا کی قسم یہ جو دن برے آئے ہیں، یہ جو حالات برے آئے ہیں، کبھی نہیں برے آ سکتے تھے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بہت پہلے حفیظ جالندھری نے کہا تھا، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، تو
हालात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं, हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आज आपको यहाँ से उठना है और उठते हुए ये अज़्म करना, इरादा करना है, अपने अंदर ये बात पैबस्त करनी है कि सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं अपने आप को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करूंगा, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी नहीं करूंगा, दुनिया के रस्म रिवाज को तलाक दूंगा। समाज में जो गंदगियां पनप रही हैं, जो रस्म रिवाज पनपने की कोशिश कर रहे हैं, उन रस्म रिवाज का सत्याबाद करना है। और कैसे करोगे, कैसे करोगे? उसके लिए सिर्फ एक ही हथियार है, उसके लिए सिर्फ एक ही लाए अमल है। आप सबको अपने नबी के सुन्नत से मजबूती के साथ यारी करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। आप अलैहिस्सलाम के सुन्नतों को आपको जिंदा करना पड़ेगी। ऐ लोगों, मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इस आयत के तनाजुर में सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ। आज बताओ जितनी कुव्वतें हैं, जितनी फिस्ताई ताकतें हैं, सब एक जगह जमा हो चुकी हैं। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके। हिस्ट्री पढ़ो और हिस्ट्री पढ़ के तारीख उठाकर पढ़ो, आपको ये बात समझ आएगी। दौरे हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने ढाबा डाला था, यहूदियों ने हमला बोला था, उस वक्त यहूदियों में और ईसाइयों में कितनी दुश्मनी थी, कितनी दूरियां थी। खुद यहूदी और ईसाइयों के दरमियान कभी एक जगह जमा नहीं होते थे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते थे, एक दस्तरखान पे जमा नहीं होते थे। लेकिन बताओ आज यहूदी ताकतें, आज ईसाई ताकतें क्या एक जगह जमा नहीं हो चुकी हैं? एक जगह जमा हो चुकी हैं। लेकिन ये मुस्लिम हैं जिनके नबी एक है, जिनकी शरीयत एक है, जिनकी किताब एक है, जिनका किबला एक है, जिनका काबा एक है। सब कुछ एक होने के बावजूद कभी देवबंदियत में लड़ता, तो कभी बरेलियत में लड़ता, कभी हनफियत और गैर मुक़ल्लिदियत में लड़ता, कभी खानदान के कबाइल में लड़ता है। कभी कोई अपने आप को सैयद कहता, कोई पठान कहता है, कोई शेख कहता, तो कोई अंसारी कहता। सैयद उनके यहाँ शादी नहीं, उनके यहाँ शादी नहीं करी। खूब अच्छी तरह याद रखो, ये हमारे तुम्हारे भेदभाव हो सकते हैं, ये हमारे तुम्हारे नजरियात हो सकते हैं, लेकिन कुरान का ऐलान सुनो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूब इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे नजदीक सैयद का मकाम रहा, तुम्हारे नजदीक खान पठान का मकाम रहा, तुम्हारे नजदीक शेख का मकाम रहा, लेकिन अल्लाह के नजदीक अगर कोई सैयद सूद की हुर्मत में लटपट है, अगर कोई सैयद, अगर कोई खान पठान अपने यहाँ सूद को बढ़ावा देता है, रिश्वत खाता है, हराम की दुकानें करता है, हराम की ग़िज़ा से उसकी परवरिश होता, अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के नजदीक कोई हकीकत नहीं। चाहे कि वो गांव का चौकीदार हो, चाहे कि वो गांव का ठेकेदार हो, चाहे कि वो गांव का जमींदार हो, लेकिन अल्लाह का ऐलान सुनो, लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम खान अपनी जगह पे हो, तुम पठान अपनी जगह पे हो, तुम सैयद अपनी जगह पे हो, तुम बरेलवी अपनी जगह पे हो, तुम देवबंदी अपनी जगह पे हो, तुम अहले हदीस अपनी जगह पे हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात व फरमादात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। और कामयाबी की बिशारत इन्हीं के साथ है, जन्नत इन्हीं के लिए है, अल्लाह का वादा इन्हीं के साथ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमगा इन्हीं के लिए है। इसलिए सबसे पहले आपको यहां से उठने के बाद एक काम तो ये करना है कि भेदभाव को खत्म करना है। नफरत की दीवार जो सबसे पहले हमारे दरमियान खड़ी है, अपने अंदर से इस नफरत की दीवार को मुनदिम करनी है। नफरत की इस दीवार को हमें खत्म करनी है, गिरानी है इस दीवार को, मोहब्बत को आम करना है। कोई शादी ब्याह खानदान के दबाव से न करे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कई जगह वकालत का काम किया हूँ, रिश्ते लगवाया हूँ। आजकल तो रिश्ते लगवाना है समझा जाता। मैं एक लड़की के लिए एक हाफिज कुरान की भी बात करी, और एक मास्टर साहब जो अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में पास हुए थे, उनकी भी बात करी। मैं देखना चाह रहा था, लड़की के घराने वाले को टटोलना चाह रहा था कि ये रिश्ता किस एतबार से करते हैं, यानी रिश्ता करते हैं तो कौन सी चीज को ये फौकियत देते हैं, कौन सी चीज को ये तरजीह देते हैं। मैंने यही महसूस
کرتے ہوئے ان کے یہاں دونوں طرح کے لڑکے کے رشتے لے کے گئے، لیکن اتفاق لڑکی والے نے ترجیح کس کو دی؟ BPSC پاس والے لڑکے کو دی، جبکہ وہ حافظ قرآن ایسا حافظ قرآن نہیں تھا، بلکہ جن کی آواز اتنی اچھی تھی، کئی بار مظاہرہ قرأت میں وہ پوزیشن بھی لائے تھے، اور الحمدللہ ان کے پاس خود کی کار بھی تھی، بہت ساری جائیداد کے مالک تھے۔ میں نے ان سے یہی بات کہی کہ آپ کی بیٹی کے لیے دو رشتہ، ایک لڑکا حافظ قرآن ہے جس کی تنخواہ کیا ہو سکتی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہو، بنگلور میں رہتا ہے، اور دوسرا لڑکا بھی حال ہی میں BPSC پاس کیا ہے، سیلری 50,000 سم تھنگ اس کے اسٹارٹنگ سیلری ہے، ابھی وہ 10th تک نہیں پہنچا، ابھی وہ ہائی اسکول تک نہیں پہنچا، ہائی اسکول پہنچے گا پھر سیلری بڑھ سکتی ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے دھڑلے سے کہا یہ جو ماسٹر صاحب لڑکا ہے اس پر ڈن کر دیا جائے اور مفتی صاحب بات کو آگے بڑھا دی جائے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، کیا کہنے، آپ اپنی بیٹی کا سودا اتنی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، اسی لیے طلاق کی نوبت آتی ہے، اسی لیے طلاق کے کیسز آتے ہیں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ماسٹر لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی تجارت والا لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں، کوئی صاحبی حیثیت والا لڑکا ڈھونڈ سکتے ہیں، صاحبی حیثیت والا لڑکا تو مل سکتا ہے، ماسٹر اور انجینئر لڑکا تو مل سکتا ہے، ڈاکٹر اور بہت بڑا بزنس مین لڑکا مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جس لڑکے کے اندر دینداری نہیں ہوگی، جو لڑکا محمد رسول اللہ کا غلام نہیں ہوگا، وہ لڑکا کبھی بھی تیری بیٹی کی قدر نہیں کر سکتا، تیری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا، تیری بیٹی کی ہر موڑ پہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جہاں رشتے کے انتخاب کو بتایا، وہیں پر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا رشتے کے انتخاب میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کو ترجیح دی جائے گی وہ دینداری کو ترجیح دی جائے گی، وہ تقوی کو ترجیح دی جائے گی، وہ طہارت کو ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو، اگر لڑکی ڈھونڈنی ہو یا لڑکا ڈھونڈنا ہو، سب سے پہلے آپ سے میری گزارش یہی ہوگی، خدارا اس سماج کی جو نحوست ہے، اس سماج کی نحوست سے اوپر اٹھئے اور اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا سچا غلام بنائیے، اور غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں آپ لٹکائیے، اور آپ یہ ثابت کیجئے اور اپنے سماج کو بتائیے ہم علم کے بنیاد پر شادی کریں گے، ہم تقوی و طہارت کے بنیاد پہ اپنی بیٹیا کا رشتہ کرائیں گے، ہم اس بنیاد پر، محض اس بنیاد پر اپنی بیٹی اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرائیں گے کہ فلاں لڑکا انجینئر ہے یا فلاں لڑکا MBBS ڈاکٹر ہے، فلاں لڑکا ماسٹر ہے، فلاں لڑکا بزنس مین ہے۔ اگر اس اعتبار سے آپ شادی کرو گے تو یاد رکھو دولت تو مل سکتی ہے پر تیری بیٹی کو سکون نہیں مل سکتا، تیرے بیٹے کو دولت تو مل سکتی ہے، ان کو ترکے میں زمینیں مل سکتی ہیں، دکانیں مل سکتی ہیں، پر تیرے لڑکے کے لیے جو صحیح بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یاد رکھو جب گھر میں صحیح بیوی آتی ہے اور ایسی بیوی جو بیوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی کی بٹیا حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا کو اپنی زندگی میں اتارنے والی ہو، ایسی لڑکی جب آپ کے گھر آتی ہے، ایسی لڑکی کو جب آپ بہو بنا کے لاتے ہو، ایسی لڑکی کو جب آپ اپنی بیوی بنا کے لاتے ہو تو پھر آپ کے گھر کا ماحول جنت نما ہونے لگتا ہے، آپ کے گھر سے خوشبو آتی ہے، آپ کے گھر برکت آتی ہے، آپ کے گھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لوگوں خوب اچھی طرح یاد رکھو میرے نبی کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے، اگر آپ کی لڑکی، اگر آپ کی بیوی، اگر آپ کی بہو نیک ہوگی، اس کی آنکھیں پاک باز ہوں گی، وہ اگر باحیا ہوگی، وہ اپنے دوپٹے کو سر کا بوجھ نہ سمجھے گی، تو پھر یاد رکھو اس کی گود سے جو بچہ پلے گا، اس کے پیٹ میں جو بچہ پلے گا، وہ وقت کا قطب بنے گا، وہ وقت کا عبدال بنے گا، وہ وقت کے شرق ہند بنے گے، وہ وقت کے مارکے آزادی مارکے میں نعرہ بلند کرنے والا ٹیپو سلطان بنے گا، صلاح الدین ایوبی بنے گا۔ اس لیے اے مقدس خواتین حضرات، میں آپ سب کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے دوپٹے کو سر کا بوجھ سمجھ رکھا ہے، اگر آپ اس فیشن کے دور میں برقعے کو ٹائٹ پہنتی ہے، جس برقعے کے پہننے کے باوجود آپ ننگی نظر آتی ہو، آپ کے نشے و فراز کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کی شرمگاہ تک نظر آتی ہے، یاد رکھو ایسا برقع جو کمر اور پیٹھ دونوں کو جدا جدا کر دے، اس برقعے سے بہتر ہے کہ آپ برقع نہ پہنو، ایسا برقع نہ پہنو جس برقعے کو برقعے کی ضرورت پڑے۔ اس لیے کہتا ہوں خواتین و حضرات، تم جاگو، تم بیدار ہو جاؤ، سماج کی تقدیر بدلنے میں تمہارا بڑا رول ہوگا، تم
اگر سدھر جاؤ گی تمہاری آنکھیں بہایا ہوگی، تم اگر پاک باز بنو گی، تم اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سچی پکی خادمہ اور سچی پکی کنیزہ بن جاؤ گی، تم ہی وہ مقدس خواتین ہو جب بہایا تھی، جب تم پاک دامن تھی، جب تمہاری آنکھیں بہایا تھی، جب تم چلتے تھے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے چلا کرتی تھی، تو پھر یاد ہونا چاہیے تم ہی وہ مقدس خواتین کی جماعت ہو جس نے اپنے پیٹ سے وقت کے قطب کو جنم دیا ہے۔ انبیاء کی جماعت کو جنم دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہے بلکہ عورتوں کی جماعت ہے۔ ہاں تم ہی وہ مقدس خواتین ہو، جب تک تم بہایا تھی، جب تک تم پاک دامن تھی، جب تک تمہاری زندگی میں فاطمہ کی حیا موجود تھی، تمہاری گود سے پیران پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے۔ ہاں تم ہی وہ مقدس خاتون ہو، جب تک تم بہایا تھی، جب تک تم پاک دامن تھی، جب تمہیں اپنی آنکھ کی حفاظت کی فکر ہوا کرتی تھی، تمہاری گود سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتے تھے، کوئی محمود غزنوی پیدا ہوتے تھے، تو کوئی قاسم نانوتوی پیدا ہوتے تھے، تو کوئی وقت کے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی جیسی شخصیت پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب تم بگڑ گئی، جب تمہاری آنکھیں بھی حیا ہو گئیں، جب تم نے دوپٹے کو سر کا بوجھ سمجھا، جب تم نے فیشن والا برقع پہنا، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری گود سے کے وقت کا تہریہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی سلمان رشدی پیدا ہوتا تو کوئی کمر مٹکا کر اور ناچنے والا گانے والا ایکٹر اور ایکٹریس پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اے خواتین و حضرات، میں تمہارے حضور یہ حاضر کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہتی ہو کہ سماج کا رخ بدلے، سماج کی تصویر بدلے، سماج کی تقدیر بدلے، تمہارے بچے ویسے ہوں جیسے فرما بردار بچے ہوا کرتے ہیں، اگر تمہاری تابعداری کرے، اگر اللہ کی تابعداری کرے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اسے نصیب ہو، اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تم اپنے آپ کو بدل کے تو دیکھو، سماج کا کایا بدلے گا، سماج کی تصویر بدلے گی، سماج کی تقدیر بدلے گی۔ اور اے نوجوانوں، میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، خدا را اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہو۔ اگر کوئی باپ ہے وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہے، اگر کوئی شوہر ہے وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے، اگر کوئی بڑا بھائی ہے وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یاد رکھو، رمضان جیسا مقدس مہینہ گزرا کہ عید سے پہلے عید کی تیاریوں میں کس طرح سے غیر قوم، اب تو غیر قوم کو کوسنا چھوڑو، کیونکہ میں خود کپڑے کی دکاندار ہوں، میں خود کپڑے کی تجارت کرتا ہوں۔ یہ کلکتہ کا مٹیا برج یا ہوا میدان چلے جاؤ یا بڑا بازار چلے جاؤ، جتنی بڑی بڑی کپڑے کی دکانیں ہیں یا کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، زیادہ تر مسلم کارخانے ملیں گے۔ یاد رکھو، یہ مسلم کارخانے کیسے کپڑے بناتے ہیں، یہودیوں کے پروڈکٹ کس طرح لانچ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک تحریک چل رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، کہاں سے یہ تحریک آئی، کیسے اس طرح کی تحریک کو پنپنے کی جگہ مل رہی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں میرا بھی بہت بڑا رول پلے ہو رہا ہے۔ اس کے لوگوں، آپ ذمہ داری کے ساتھ ہوش کے ناخن لو، اور رمضان جیسا پاک پوتر مہینہ، مقدس اور برکت والا مہینہ، اس مہینے میں حوا کی بیٹیوں کو تو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بند رہے، اپنے گھروں میں حجاب میں رہے، روزے رکھیں۔ تمہارے شوہر جائیں گے تمہارے لیے کپڑے خرید رہے، تمہارے بھائی جائیں گے تمہارے لیے کپڑے خرید رہے، تمہارے باپ جائیں گے تمہارے لیے کپڑے خرید رہے، لیکن حد تو یہ ہو گئی، کپڑا خریدنا تو دور کی بات، یہ حوا کی بہس لڑکیاں، اپنے آپ کو فاطمہ الزہرا کی کنیزہ بتانے والی لڑکیاں، عابدہ، رقیہ اور زبیدہ اور عائشہ اور فاطمہ نام رکھنے والی لڑکیاں کپڑے بھی خریدتی ہے اور مارکیٹ میں کوئی چھٹے اڑاتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ان کے بہسی کا، اپنے ہاتھ میں مہندی غیر مرد لڑکوں سے لگواتی ہے اور اس کو فخر سمجھتی ہے اور دکھاتی ہے کہ چاند رات میں نے اس طرح کے مہندی لگوائے۔ یاد رکھو، آج تم اپنے جسم کی نمائش کر سکتی ہو، آج تم اپنے آپ کو بہت زیادہ حسن کے ساتھ پیش کر سکتی ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے اس مٹی کے نیچے جانا ہے۔ جب مٹی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گی، تمہارے جسم کے ساتھ کس طرح سے مٹی بدلا لے گی۔ یاد رکھو، قرآن کریم اللہ نے فرمایا، اشارے کے ساتھ صرف میں آگے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے محبوب مقرر، ہم سب کے چہیتے مقرر حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ مختصر وقت ہے، جلدی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے میں نے شروع میں آپ سے بات کہی تھی، میں آج متفرق بات کروں گا۔ خدا را یہ جو بیہودگیاں ہیں، یہ جو ہمارے گھروں میں یہ جو بےحیثیاں جنم لے چکی ہیں، ان بیہودگی کو اور ان بےحیثیوں کو کون روکے گا؟
ہم روکیں گے۔ آپ کی بٹیا جاتی ہے مارکیٹ، ہماری بہنیں جاتی ہیں، آپ کی بہنیں جاتی ہیں، آپ کی بیویاں جاتی ہیں، کہ کسی شوہر کو کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے جس شوہر کے لیے اور جس بیوی کے لیے اتنا پاک پوتر رشتہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس وہ تمہارا لباس۔ تمہیں چاہیے بیویوں کو حکم دیا گیا تم میک اپ کرو اپنے شوہر کے سامنے، تم اسمارٹ بنو اپنے شوہر کے سامنے، تم 4 کلو کے میک اپ کرو اپنے شوہر کے سامنے، چاہے فیئر لولی لگاؤ، چاہے پورولو لگاؤ، چاہے پونس لگاؤ، جو بھی کریم لگانا ہو اپنے شوہر کے لیے لگاؤ۔ ہونٹ میں اگر لپسٹک بھی لگانی ہو اور تمہارے شوہر کو یہ پسند ہو اس کے سامنے لگاؤ۔ لیکن ہوا کی بیٹیوں کو دیکھو، ان کی بے غیرتی کو دیکھو، ان کی بے حیثیوں کو دیکھو، ان کی بے شرمی کو دیکھو، اپنے شوہر کے سامنے میلا کچیلا کپڑا پہن کے آتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی اگر سونے اسی حالت میں آ جاتی، بعض دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے بدن سے بدبو تک آتی ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی بیوی میلا کچیلا کپڑا پہن کر اپنے شوہر کے سامنے سونے آتی ہے، رات آتی ہے، یاد رکھو جس کی وجہ سے اگر شوہر کو کراہیت محسوس ہو اور شوہر اگر بستر الگ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے رات بھر اس بیوی پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ جہاں لڑکیوں کو میک اپ کرنا چاہیے، جہاں لڑکیوں کو بننا سورنا چاہیے، وہاں لڑکیاں جیسے تیسے کپڑا پہن کے آتی ہیں، اور جہاں میک اپ نہیں کرنا چاہیے ان سے کہہ دو کہ چلنا ہے تمہیں بھونیشور، چلنا ہے تمہیں کٹک، چاہے وہ جائے کہ وہ ہاسپٹل کیوں نہ جائے، تب بھی دیکھنا ہونٹ لال کرتی ہے، تب بھی دیکھ لینا 4-5 کلو کم از کم میک اپ کر لیتی ہے، اور پائل اس طرح پہنتی ہے جھنر جھنر کی آواز تک آتی ہے۔ غیر لڑکا اس کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہے، کیا سمجھتے ہو آپ بہت بڑے اسمارٹ ہو، بہت بڑے ترم خواہ ہو، ان مردوں کی بھی کٹائی ہونے والی ہے، آپ کی بھی مرمت ہونے والی ہے، آپ کی بھی کھٹائی ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ویکتی ذمہ دار ہے۔ کیا اچھی مثال آپ علیہ السلام نے دی ہے، جس طرح چرواہے کی مثال ہے، چرواہے کی ذمہ داری اس کی کوئی بھی بھیڑ ادھر ادھر دوسروں کے کھیت چرنے نہ پاوے، ایسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی بیوی ہو تو وہ کسی کی طرف دیکھنے نہ پائے، یا اس کی طرف کوئی غیر مرد اس کی طرف کوئی نظر کرنے نہ پائے۔ اگر آپ کی بہن ہے تو آپ کی بہن کی طرف کوئی شرم کی کوئی بے حیا والی آنکھ اس کی طرف ڈالنے نہ پاوے۔ یہ کب ہوگا؟ جب لڑکیاں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں گی، جب ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنیں گی، جب غیر مرد کے سامنے غیر مرد کے سامنے وہ باقاعدہ میک اپ نہیں کریں گی، شادیوں کے موقع پہ 4 کلو 5 کلو لہنگا پہنتی ہیں اور 2-4 سہیلیوں کو اٹھانے کے لیے رکھتی ہیں، ہینڈل اور سینڈل پتہ نہیں کیا کیا پہنتی ہیں۔ بہر کہ میرے بھائیوں میں کہہ رہا ہوں، آپ سب سے میری اتنی سی گزارش ہے، آپ یہودیوں کو برا بھلا کہنا چھوڑو، عیسائیوں کو برا بھلا کہنا چھوڑو، ہوش کے ناخن آپ لو، جس دن آپ سدھر جاؤ گے۔ یہ سروے رپورٹ بتا رہی ہے مسجد اقصی کے امام صاحب، پتہ ہے عید کے دن جو انہوں نے تقریر کی، الجزیرہ کی ویب سائٹ میں جا کے دیکھ لینا، 6 منٹ کی ایک کلپ ہے۔ الرائٹ کا مضمون جب ہم لوگ لکھتے تھے ندوے میں تب مجھے پتا ہے وہی الجزیرہ کبھی کبھی ہم لوگوں کی رپورٹ بھی پیش کرتا تھا، وہی الجزیرہ کی رپورٹ جو باقاعدہ پیش کی گئی ہے۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ میں ایک بات یہ آئی ہے، کل تک ہم بھی عید منانے تھے، شروع میں تو فلسطین کے درد و کرب کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، غزہ کے وہ بچے جو رفح بارڈر میں تقریباً 70,000 سم تھنگ، وہ بچے جن کی عمر 1 سال سے لے کر 7 سال تک کی تھی، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، تمہارے اور ہماری عید کیسی گزری؟ 2-4 جوڑے نئے نئے کپڑوں پہ گزری ہے، نئے بوٹ اور نئے نئے طرح کے لباس پہ ملبوس ہو کے تم نے عیدیں پڑھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے غزہ کے لڑکے، غزہ کے بچوں نے، ان معصوم بچوں نے تمہیں عید مبارک کو دی، لیکن کیسی عید مبارک دی؟ ان غزہ کے بچوں نے آپ کو مبارک کچھ اس اعتبار سے دی ہے، اے عالم اسلام کے مسلمانوں سنو، تم تو عید منا رہے ہو نئے کپڑوں پہ، تم تو عید منا رہے ہو طرح طرح کے آئٹم اور طرح طرح کے پکوان پکا کر، لیکن ہماری عید تو اس طرح گزر رہی ہے کہ کسی کے بازو ہے تو کسی کا دھر نہیں، کسی کے پاس کپڑے بھی ہیں تو خون کے دھبے لگے ہوئے، اگر کسی کے جسم میں کپڑا بھی ہے تو اس کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کے باپ ہے تو کسی کے ماں نہیں، کسی کی ماں ہے تو کسی کے ابو نہیں۔ ہے لوگوں تمہیں عید مبارک، لیکن ہماری عید اب کی عید نہیں
ہے، ہم اللہ سے ضرور شکایت کریں گے کہ اسلام کے 57 ممالک تھے، مسلمانوں کے 57 ممالک تھے جو میرے درد و کرب پہ آنسو نہیں بہاتے تھے۔ دبئی عیاشی پہ تلا ہوا تھا، سعودی عرب جس جہاں کے ہمارا مرکز اور ہمارا ماوا و مخرج ہے، جہاں مکہ المکرمہ ہے، جہاں مدینہ المنورہ ہے، لیکن وہ سعودی عرب بھی آئے دن صرف رنگین بنا اپنے شہر کو رنگین بنا رہا تھا، جہاں شراب کے اڈے کھولے جا رہے تھے، جہاں قریانیت کی محافل سجائی جا رہی تھی۔ ہم اللہ سے شکایت کریں گے، اے لوگوں تمہیں غزہ کے بچوں نے عید کیسی دی ہے؟ عید کی مبارک اس طرح سے پیش کری ہے، تمہارے پاس نہانے کے لیے بالٹین میں بھرے ہوئے پانی ہے، ٹب میں بھرے ہوئے پانی ہے، لیکن ہمارے پاس پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی تک نہیں ہے۔ ہم اللہ سے شکایت کریں گے، سعودی عرب کی شکایت کریں گے، ہم دبئی کی شکایت کریں گے، ہم عمان اور بحرین کی شکایت کریں گے، ہم قطر کی بھی شکایت کریں گے، ہم ان تمام مسلم ممالک کی شکایت کریں گے جو میرے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے تھے، جبکہ میرے نبی کا فرمان تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اگر ان 5 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی کٹ جائے تو اس کی تکلیف کو پورا بدن محسوس کرتا ہے، ہاتھ کی 5 انگلیاں محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی مومن کی مثال تھی، ایسے ہی مسلمانوں کی مثال تھی۔ آج میرے اوپر بم بارود گرائے جا رہے، آج میرے اوپر فضائی حملے کیے جا رہے، آج میرے اوپر ٹینک برسائے جا رہے، آج میرے گھر بار کو اجاڑا جا رہا، آج بڑی بڑی لڑکیوں کو اور بہت زیادہ اس طرح کے نوجوانوں کو جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہیں پر ان کو بھی مارا جا رہا، وہیں پر ان کے بچوں کو بھی مارا جا رہا۔ اے لوگوں تمہیں غزہ کی فریاد کو یاد رکھنا ہے، اور یہ 2024 چل رہا ہے جس میں ہمارے تمہارے وجود کی بات آ رہی ہے، اپنے تشخص کی بات آ رہی ہے، شہریت کی بات آ رہی ہے۔ دعا کرو اور دوا کرو، صرف دعا نہ کرو بلکہ دوا بھی کرو، اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا مانگا کریں گے آپ سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے دعا کو دوا کے ساتھ، اس لیے جہاں دعا کرنا ہے وہیں دوا بھی کرنا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب صاف یہ ہے ایسے لوگوں کو ووٹ کرنا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہر جانب ظالموں کا بسیرا ہے، لیکن کم از کم وہ ظالم جو کم سے کم تھوڑا ظلم کرتا ہو اسے اپنا انتخاب دینا ہے، اس کے حق میں گواہی دینی ہے، اس کے حق میں شہادت پیش کرنی ہے، اور ایسے پرتیاشی اور ایسے کینڈیڈیٹ کو جتا کے پارلیمنٹ بھیجنا ہے جو سیکولرزم کی بات کرے، جو ہندوستان کے آئین کی بات کرے، جو ہندوستان کے سمویدھان کی بات کرے، جو لوکتنتر کی بات کرے، جو گنگا جمنی تہذیب کی بات کرے، جو آپ کی بھی بات کرے، ہماری بھی بات کرے، جو ہندوؤں کی بھی بات کرے، جو سکھوں کی بات کرے، جو مسلمانوں کی بات کرے، ہر پیچھے بگڑے اور ہر طرح کے لوگوں کی بات کرے۔ اے لوگوں آپ جاگو، خدا را جاگو، آپ جاگو گے اللہ ہمارے حالات کو سازگار کر دے گا۔ اے لوگوں آپ کو بتانا ہے، امریکہ کو بھی بتانا ہے، برطانیہ کو بھی بتانا ہے، ان اسرائیلی بھیڑیوں کو بھی بتانا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ آج اسرائیلی بھیڑیے اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے۔ آج فلسطینی معصوم بچوں، غزہ کے بچوں کو کس طرح سے ذبح کر رہا ہے۔ آج برطانیہ کو بھی بتانا ہے، آج امریکہ کو بھی بتانا ہے، جو شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کو بتانا ہے کہ تو اگر اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، جبکہ سپر پاور اللہ ہے۔ فرعون آیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو سپر پاور کہا تھا، انا ربکم الاعلی کہا تھا، لیکن جب سپر پاور اللہ سے ٹکراتا ہے تو چکنا چور ہو کے رہ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں اس عہد کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ آپ کو اٹھنا ہے، اپنے آپ میں اتحاد قائم کرنی ہے، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی فکر کرنی ہے، سماج کو بہتر دشا میں لانا ہے، اچھے اسکول اور اچھے کالج بھی قائم کرنے ہیں۔ اب فیکٹریاں ڈالنے کا وقت ختم ہے، میں کہتا ہوں تعلیم کو تجارت بناؤ۔ CBSE پیٹرن کے اسکول صرف عیسائیوں بھائیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، ہمیں بھی قائم کرنے چاہیے۔ آپ میں سے اگر کوئی مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ نے دولت دی ہے، فیکٹریاں ڈالنا بند کرو، کارخانے ڈالنا بند کرو۔ اب تمہاری ضرورت یہ
کہ قوم کی بچیوں کے لیے ایسا کوئی اسکول بناؤ، ایسا کوئی کالج بناؤ۔ میں آپ کو بتاؤں، میں مولوی مفتی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ٹاپ کیا ہوں۔ اگر آپ کو میرے بارے میں جاننا ہو، آپ میرے فیس بک کی آئی ڈی پہ چلے جانا، میں نے ساری چیزیں وہاں دے رکھی ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ میں بہت بڑا تجربہ تھا ہوں، بلکہ آپ کو میں آپ کو بھی یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا را آپ بھی ہر میدان میں آؤ، آپ نمائندگی کرو۔ آج اسرائیل ترقی کیا بیٹھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کے میدان میں یہ قوم بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ سارے پروڈکٹ ان کے، سارے اسلحے ان کے، ساری چیزیں ان کی۔ اس لیے ہم اگر بائیکاٹ کرنا بھی چاہیں گے 100% بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ آپ بھی اپنا پروڈکٹ لانچ کرو، پڑھائی میں آگے بڑھو، بچوں کو انجینئر بناؤ، زیادہ سے زیادہ LLB کراؤ، چونکہ اس وقت وکلا کی بڑی ٹیم اور بڑی تعداد کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو LLB کراؤ، آپ اپنے آپ کو LLB کراؤ، اپنے قوم کی بچیوں کو آپ MBBS کراؤ، تاکہ وہ اگر کہیں سے بھی ڈرامہ سینٹر کھولیں گی یا کوئی چھوٹا ہاسپٹل کھولیں گی یا اسی طرح سے اگر الٹرا ساؤنڈ کریں گی، آپ کی بیٹیاں، ہماری بیٹیاں غیروں کے سامنے جاتی ہیں، شرمگاہ کے کپڑے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کیا بے حسی ہے، کیا بے حسی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا مالدار لوگوں کے کالر اللہ نہیں پکڑے گا؟ ضرور پکڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی مالدار ہے، خدا را اسلامی ماحول میں تعلیم کے نظام کو منظم کرو، قائم کرو، کوئی ایسا ادارہ قائم کرو، فیکٹریاں ڈالنا بند کرو، بڑی بڑی دکانیں ڈالنا بند کرو۔ یہ کاکٹ پور کا علاقہ ہے، کاکٹ پور میں نے دیکھا بڑے بڑے تجارت والے لوگ ہیں، بڑی بڑی جائیداد ہیں، بند کرو ان چیزوں کو۔ اب میں آپ سے یہی کہتا ہوں، CBSE پیٹرن کے اسکول بناؤ، جہاں کہیں بھی ہو۔ نیٹ کوالیفائی کیسے بچے ہمارے کریں، اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوچنگ سینٹر کی بنیاد رکھو۔ لڑکیوں کو پردے کے ماحول میں رکھ کر، دینی ماحول میں رکھ کر کیسے ان کو نیٹ کی تیاری کرائی جائے، کیسے ان کو جامعہ کی تیاری کرائی جائے، علی گڑھ کی تیاری کرائی جائے، اس کی طرف ہم سب کو راغب ہونا چاہیے، ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر نہیں جگو گے تو یاد رکھو، پھر جگانے کے لیے یہ ظالم طاقتیں ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، یہی پھر جگانے کا کام کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم نے جو اس مختصر وقت میں متفرق باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، ان چند معروضات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کو ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کو ایسا بسانا پڑے گا، صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا، جو عاصی ہیں مغضوب ہیں ضالین، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا جزاک